ایک نظر ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1927 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئے اور تحریک برصغیر پاک و ہند میں ایک اہم رہنما سمجھے جاتے تھے۔ انہیں سیاست کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم بمبئی سے حاصل کی اور دسمبر 1946 کو کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عظیم لیڈر تھے۔ آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام میں لانے والے پہلے پاکستانی رہنما تھے۔ بھٹو خاندان سندھ آنے سے قبل ضلع حاضر کے اہم قصبہ سرسا کا ایک گاؤں موزورو بھٹو میں آباد تھا اور اسی مناسبت سے اسے بھٹو کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں اب بھی سرسوتی کے کنارے آباد ہے۔ سارسا ایک اہم ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریا سرسوتی خشک ہو گیا اور اسی علاقے کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لوگ قحط کا شکار ہو گئے تو اس خاندان کے افراد سندھ کی طرف ہجرت کر کے لاڑکانہ میں مقیم ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اتنی بھرپور اور ہنگامہ خیز ہے۔ مکتب فکر ہے، کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر۔ اور پاکستانی تاریخ پر آپ نے اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ ان کا احاطہ کرنے کے جلدوں کے متقاضی ہے۔ آپ کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بشپ ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کیتھیڈرل ہائی اسکول ممبئی سے کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ یہی نہیں، تعلیم حاصل کرنے ذوالفقار علی بھٹو امریکہ میں لاس اینجلس کی جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی انہوں نے سیاست میں BA آنرز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے MA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک اچھے مقرر تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور طلبہ کی سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ پاکستان واپس آئے اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ سندھ مسلم لاء کالج میں جز وقتی پروفیسر رہے اور وکالت بھی کی، لیکن ان کو وکالت پسند تھی نہ ہی پروفیسری۔ ذوالفقار علی بھٹو دراصل عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے جب مارشل لاء لگایا تو جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل لاء کیبنٹ کے لیے قابل اعتماد وزراء درکار تھے جو پرانے سیاستدانوں میں سے نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سکندر مرزی کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے کیبنٹ میں شامل کر لیا، اگرچہ بنیادی طور پر وہ خارجہ امور میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہیں UNO میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے روس اور امریکہ کی طرف سے تخفیف اسلحہ کی تجویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ اس دور میں وہ ایوب خان کے متعمد ترین ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ جنرل ایوب خان نے انہیں ہلال پاکستان کا تمغہ بھی دیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ انہیں وزارت خارجہ بھی دے دی گئی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کیے اور چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی۔ جب ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کر دیے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لاڑکانہ چلے گئے، لیکن ایوب خان کے لیے اعلان تاشقند کے بارے میں اکیلے جواب دہی بہت مشکل تھی، اس لیے وقتی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو منانے کے لیے گئے۔ قومی اسمبلی میں ان سے اعلان تاشقند کی حمایت بھی کروائی گئی، تاہم اچانک ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بلا شبہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے استعفے سے پوری قوم کو صدمہ ہوا اور نہ صرف ایوب خان کی آمریت بے نقاب ہوئی بلکہ عوام کی جذبات ایوب خان کے سخت خلاف اور بھٹو کو مظلوم قرار دے کر ان کے حق میں ہو گئے۔ چنانچہ جب بھٹو لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو ان کے مداحوں کی کثیر تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سوشلسٹ نہیں تھے، وہ ایک جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی والدہ کا تعلق جاگیردار خاندان سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ جاگیردارانہ پس منظر کے باوجود اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے نتیجے میں وہ غریبوں اور پسے ہوئے عوام کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح بھٹو کے مزاج کی تشکیل میں ان کے جاگیردارانہ مزاج کے ساتھ غریب پرور کا جذبہ بھی تھا۔ اعلیٰ تعلیم نے انہیں لبرل بنا دیا تھا۔ مغربی مفکرین کے
کے مطالعے نے انہیں مغربی انداز سیاست سکھا دیا تھا۔ وہ عوام کی نفسیاتی سے آگاہ تھے اور ان کے جذبات کو ابھارنا خوب جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشلزم کا مطالعہ کیا تھا۔ اس طرح وہ اختیارات کو مرکزی شخصیات یا مرکزی اداروں کے پاس جمع کرنے کا رجحان بھی رکھتے تھے۔ ان تمام عوامل نے ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی سوچ کے خد و خال تشکیل دیے تھے۔ ان کے ذہن میں اپنی سیاسی جدوجہد کے خطوط بالکل واضح تھے۔ پیپلز پارٹی نے سیاہ رنگ کا جھنڈا اپنایا جس میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا تھا۔ سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت تھا اور سرخ رنگ انقلابی رجحانات کی پارٹی کی تنظیم چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی تھی۔ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھا۔ پارٹی میں ہر طرف کے لوگ شامل تھے جن کے درمیان قدر مشترکہ یہ تھی کہ عوام کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے۔ بھٹو کی تاریخ نوجوانوں میں مقبول تھی مگر پرامن نہ تھی، اس لیے جلد ہی اس کا وزن محسوس کیا گیا اور ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ تاہم پی ڈی ایم اے کے زیر قیادت تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی قیدیوں کو جن میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے رہا کر دیا گیا اور ملک میں اثر نو مارشل لاء لگا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا عظیم لیڈر دوبارہ نہ آیا ہے نہ آ سکے گا۔ مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے۔ یہ کہانی ذوالفقار علی بھٹو کے نام۔